لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذکر تیرے یار دا مولا کرے دانے بجان. ذکر تیرے یار دا مولا کرے دانے بجان. تو بھی راضی میں بھی اپنا تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تیولی کرو. تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تیولی
لوگ پڑھتے حج نمازاں میرے ذمے کم الہ لوگ پڑھتے حج نمازاں میرے ذمے کم الہ زندگی وچ اے خدا شاکر کو تو توفیق دے زندگی وچ شاکر کو تو توفیق دے قبر وچ سرکار دا میلاد منیندا رہ وجا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل شانہ وتعالی برحمتہ دیہ ثنا اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد آج دی اس بزم دے صدر گرامی قدر عزت معاب جناب غلام حسنین حمدانی صاحب اور اس مسجد خطیب قاری نذیر احمد سیالی صاحب اللہ وحدہ لا شریک کی برکت کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کی عزت دے اندر اور استادوں کی عزت دے اندر مزید برکتاں اور اضافہ عطا فرمائے. حاضرین و سامعین چند وطن جڑا گھڑیاں امام الانبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے یہ ساتھ دکھتا دیکھتا نہیں تے شیخ سانی رحمت اللہ تعالیٰ پتہ کہ فرمیندے بھی اس سے پہلے بس کے لوگ کہیں بس وہی جے دعاٹا دل ہویا نہ بے کے سننے دے انشاءاللہ گلہ بات ہو سکیں اور دعا کر دیں حاجی عبد الرحمن دے پتر واسطے کہ جد واسطے آج توان بھی اتھے آن دا موقع ملیا تے میں بھی ملیا اللہ دی بارگاہ جلال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد فیصل اس دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. بیریہ ایک جنہ حضرت حبیب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکلے نا تو لوگ مسجد گھیرا پاڑ کے ذکر کر دیتے ہیں ہلکا بنا
تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا بھائی تساں کیوں بیٹھے ہو؟ تساں کیوں بیٹھے ہو؟ تواڈے کول تو کوئی بندہ آ جاوے بھی اج نہ تے جمعہ نہ عید بھی تساں رسول آباد آئے ہو کلونی کی مسجد وچ کیوں بیٹھے ہو؟ تواڈے کول کوئی پوچھ سکدا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا بھائی تساں مسجد کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہاں کہا بھی اساں اس واسطے بیٹھے ہوئے ہیں رب دا ذکر کرتے پے ہیں تے رب دا شکر کرتے پے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سن آمنہ دے لال دا امتی بنا چھڑیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت گل کی تھی نا تے انہاں جواب دیتا بھی اساں ذکر کس واسطے کرتے پے ہاں؟ رب دا ذکر کرتے پے ہیں او دا شکر کرتے پے ہیں اس واسطے کہ رب نے سان اپنا یار عطا کیتا ہے۔ سبحان اللہ رب نے سان اپنا یار عطا کیتا ہے۔ جس وقت آپ نے اے گل کیتی انہاں جواب دیتا کہ آپ نے فرمایا اے دے اوتے اگر میں تواڈے کولوں حلف اٹھواواں تے اٹھا نہیں سکدا۔ بھی بندہ پوچھ لے بھی کوئی بندہ کسی دے منہ رکھ نہیں آیا ہوا ہے کوئی بندہ کسی طریقے نال کوئی کسی طریقے نال لیکن جیڑی محفل اس جگہ تے ہوندی بھی آئی آپ نے پوچھا اگر میں تواڈے کولوں حلف اٹھواواں قسم لواں سوکھے جا لفظ کر لینے آئی بھی تواڈے کولوں سو لواں بھی تساں ایتھے اس واسطے بیٹھے ہوئے ہو تے تساں سو دین واسطے تیار ہو؟ انہاں کہا ہاں اساں سو دین واسطے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا مت سمجھو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تواڈے کول ہنجے قسم اٹھویندے پے نے فرمایا ایک دیہاڑے انجی مجمع بیٹھا ہی میری اکھی ویکھن دا واقعہ سبحان اللہ میری اکھی ویکھن دا واقعہ تساں کہسو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کیوں اٹھوائی؟ فرمایا کہ ایک دیہاڑے میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ بیٹھے ہون تے اتوں امام الانبیاء تشریف لے کے اونچی آنکھ لگا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہنجے قسم تواڈے کولوں نہیں اٹھوائی اے جڑی گل میں تانوں دسن لگا اے میریاں اکھی ویکھن اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود تے میری جس وقت امام الانبیاء تشریف لے آئے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ حضور تشریف لے آئے نے سرکار نے فرمایا اے صحابہ دسو نا ما اجلسکم اے صحابہ دسو تے سینا تسی اج مسجد نبوی دے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے بھی میں ویکھیا حضور تشریف لے آئے صحابہ بیٹھے اور سرکار نے فرمایا ما اجلسکم اے صحابہ تساں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے ایک گل کی نحمد اللہ و نذکر اللہ صحابہ نے عرض کی مدینے دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام دی برگاہ دے اندر عرض کی سونیا اساں تے اس واسطے بیٹھے ہوئے ہاں کہ رب دا شکر ادا پہ کردے ہیں اور او دا ذکر پہ کردے ہیں الا ما ہدا لدیننا من علینا بک یا رسول اللہ سونیا اساں اس واسطے بیٹھے ہاں کہ رب کا لکھ لکھ شکر ہے کہ جس سن تہاڈا غلام بنا چھڑیا ہے اور اس لیے اساں رب کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں تے رب کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ ایک سرکار نے فرمایا کہ میں تہاڈے کولوں حلف لاواں میں تہاڈے کولوں سو لواں قسم اٹھواواں ایسے آبا تساں قسم اٹھا سکتے ہو کہ ایسے واسطے بیٹھے ہو؟
صحابہ نے عرض کی سونیا ہاں کالا نام سونیا تسا ساڈے کولوں قسم بھی اٹھوا لیو تے جدوں اسی رب دا ذکر بیٹھے کرندے آئی تے او دا شکر اس واسطے کردے پئے آئی جیڑا ساڈا تہاڈا غلام بنایا جے تسا ساڈے کولوں 100 منگو تے اسی 100 دین واسطے بھی تیار ہیں آپ اپنی گل ہوندی آج اس مجلس دے اندر کوئی میں تو پوچھے تے میں دین واسطے تیار ہوں بھی ثواب لین واسطے بیٹھے اگر صحابہ جس وقت میں سوال امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جواب عرض کیتا سنیا اگر تساں اللہ اٹھواؤ تے اسوں اٹھین واسطے آ رہی سرکار نے فرمایا صحابہ متے سمجھے ہوئے حضور نو شاک سبحان اللہ میں نے شاک نہیں میں تے اگے ہی پاک کے میں نے تے اگے ہی پتہ ہے بھی تساں کہ کرندے ہیں تساں ایتھے اللہ دے محبوب دا ذکر پہ کرندے ہیں اللہ دا ذکر پہ کرندے ہیں میں نے تے اگے ہی بات ہے لیکن میں تہاڈے کول حلف اس واسطے لیندا پیا تاکہ تسلی کر لواں بھی اتنا جیڑا اس محفل دے اندر جڑے لوگ بیٹھے ہوئے نے اے رب نو کتنے پیارے نے تسی محفل ایتھے سجائی بیٹھے آئے اوتھے حجرے دے اندر میرے کول رب نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اگر میرے نال مل کے پڑھ سو تو موڑ پڑھ لینے کہ صحابہ کیڑی محفل سجائی بیٹھے بھیڑیا صحابہ یہ محفل سجائی بیٹھے اور فضل رب اللہ اور کیا چاہیے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے سارے مل کے پڑھ لو ذرا گونج پہ جائے گے فضل رب بیڑیا اس وقت صحابہ محفل سجائی بیٹھے نے کہ آج حسائے محفل سجائی بیٹھے کہ ان کی نسبت بھی نہیں اور کیا چاہیے ان کی نسبت بھی نہیں اور کیا چاہیے بلکہ بیڑیا جس وقت حضور بیٹھے نے حضور نے فرمایا صحابہ انہیں جس وقت تسا محفل سجا کے بیٹھے ہیں اس وقت اللہ وعدہ لا شریک نے جبریل ان اللہ صحابہ کو حضور فرمانے لگے کہ غلاموں تسا محفل سجائی بیٹھے آئے تسا اس جگہ تے ذکر پہ کر دے آئے تسا اللہ دی عدالت شکر پہ کر دے آئے کہ اللہ نے دونوں آمنہ دلال عطا کی دے لے اللہ نے دونوں سردار انبیاء عطا کی دے لے اللہ نے دونوں ساری دنیا دے مالک و مختار عطا کی دے لے فرمایا ایدھے تسا ذکر بھی کر دے پہ ایدھے تسا شکر بھی کر دے پہ اور دے جبریل آئے نے جبریل آکے مبارک پہ دے دی آئے کہ سوڑیا دونوں مبارک ہوئے کہ میں پوچھا کس گلتی مبارک فرمایا اس واسطے کہ سوڑیا تواڈے گناہ اے مسجد نبوی دے اندر بہ کے اے مسجد نبوی دے اندر حلقہ بنا کے اے تواڈے گناہ اے اللہ کا ذکر بھی کر دے پہ اللہ دیا ہمتا پیار بھی کر دے پہ اور تواڈی آمد تے اللہ دے شکریہ بھی ادا کر رہے آئے خلافہ جشن عید میلاد النبی
اور تسا ایتھے مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے تسا اللہ دا ذکر پہ کرتے ہیں رب عرشاں تے تہاڈے ذکر تے خوش پہ ہوتا ہے ویسے پتہ لگا بھی یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہوتی اگر اس جگہ پہ میں حدیث پاک باب ذکر کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کوڈ کر سنا تو وقت جڑا وہ زیادہ لمبا ہو جا سی گیا اس واسطے جناب ایک حدیث پاک دوڑیاں سماعتاں دے نظر کرنی کیونکہ پیچھے بھائی فیصل دے ختم کل شریف دے اوتے میں آیا تو میں تقریباً اصالہ ثواب دے اوتے کسر کوئی نہ ہی چھڑی جیڑا عنوان ہن میرے دل میں لگا ہے کہ تساں حضور کا ذکر کرنا ہے وہ ذکر کرساں اللہ تعالیٰ کو ثواب دے سیا کیونکہ اللہ دے رسول تو ذکر تو اعلیٰ ذکر اچھا سمجھ جا گیا بھی مسجد کے اندر غلام بیٹھے نہ رب نے گل کیتی ہے بھی تساں جے مسیتی بیٹھے ہیں دو نفل پڑھ لیو اور رسول اللہ بات رہے ہو جاگتے بیٹھے ہو نفل پڑھے ثواب لبدا ہے نا قرآن پڑھے ثواب لبدا ہے نا مسجد کے اندر بیٹھ کے تسبیح کرے ہوئی ثواب لبدا ہے حضور کے تشریف لے کے آئے وہ محفل جمائی بیٹھے ہیں جیسے تسا سمجھ جاؤ آتے آپ کو سبحان اللہ وہ جو محفل جما کے بیٹھے ہے تے حضور نے بھی آ کے پوچھا قسم نہیں بھی تسا سر پر یہ محفل ہی کرتے پہ آئے انہاں عرض کی سنیا قسم اٹھوا سکتے ہو اسا یہ کام پہ کر دیا ہے میں پوچھنا کہ حضور اس وقت آنکھ نہ سکتے کہ ایسے کام نہ ہوتے بارہ ثواب نفل چاہیے یہ چھاڑ دیو جہاں تک نفل پڑھ نفل بھی مستحب عبادت ہے نا حضور آدھے بھی جھاٹ قرآن کی میں کہ تلاوت کرتے ہو اجیڑا ہن وڈی پیڑ ڈیڈے چ جنہاں ذکر نہیں سی بندا آنکھ سکتے ہیں حضور لیکن سرکار نے نہیں آیا سرکار نے دسیا ہوتا فرمایا جتنا ثواب اتنے وچ اتنا رب نے کسے وچ نہیں رکھے او باب ذکر دے اندر تھوڑا جہا اشارہ کرتے ہی جاواں بھی جس وقت بندہ محفل سجا کے بیٹھا ہوتا ہے نا اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے سارے تک آواز ٹھیک پڑتی پئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہ رب ایک فرشتے دی ٹیم بنائی ہوئی کنا دی تو انہاں دا کام ہی ہوئی ہے پنجے ٹائم ڈھونڈ دے رہا انہاں دی ڈیوٹی ہی ہوئے ڈھونڈ دے رہا کتھے ذکر ہوندا حدیث باب ذکر کے اندر میں بھی کھوڑ واسطے تیار ہوں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ذکر ہوتا پہ ہوتا ہے نا تو مسئلے او تو باہر فرشتے لگے ہوئے تو دوجے ساتھ مار کے دیں اور ذرا ایتے ہویا ہے کیا کریا ہے پورا ہویا ہے اور دوجے پوچھتے ہیں کیوں سدیا ہے وہ آدھے اس واسطے سدیا ہے بھی جیڑی ڈیوٹی تہاڈی لگی ہوئی ہے نا وہ کام ایتے مسیتی ہوتا پیا ہے سبحان اللہ جس نے ڈیوٹی تہاڈی لگی ہوئی ہے نا وہ کام ایتے مسجد وچ ہوندا پیا ہے کہ وہ فرشتے وہ بھی آوے نا اگلے بھی سامنے ادھر فرشتے جڑے مجمع دے اندر کافی سارے ہو جاندے جدوں محفل ختم ہوندی نا تے رب دی بارگاہ وچ جاندے رب پوچھدا ہے ہاں بھائی کتھوں آئے ہو قانونی دے وچ حاجی عبد الرحمان محفل کرائیے پتر دے سارے ثواب واسطے اوتھے بندے بڑے بیٹھے ہوئے ہن یا اللہ تیرا ذکر بھی کردے پہ آن تو تیرے محبوب دا بھی کردے اسا مجھ آج دے حوالے نہ ترجمہ کرنا ہے نا جس وقت فرشتے یہ گل کرتے ہیں رب فرمائندا ہے آئے ہو کس واسطے آ فرشتے آدھے مولا اس واسطے آئے ہو کہ ساڈے گناہ بھی بخشی جان اگلے دے بھی بخشی جان تو رب فرمائندا ہے کہ اگر وہ اس واسطے آئے ہوئے تو تسا گواہ ہو جاؤ میں انہوں نے گناہ بخش چھڈے فرشتے آتے نا بھی نہیں ویچ کو نہیں ہو جائے یہاں جنہاں اپنا کام جنہاں نا اپنا کام وہ اس واسطے نہ آئے ہوئے وہ تھے منہ رکھن آئے ہوئے ہاں تے کسی اور نہ کام نہ اس واسطے آئے ہوں رب آئے کہ اس سے بیٹھے ہوں
بیٹھے ہوئے اس محفل چان فرشتے آتے ہیں ہاں بیٹھے تو اس میں جان رب فرمائندا جے اونج بھی آیا ہن کسے کام جے چنگیاں کول بیٹھ گئے تو ہندا صدقہ دا حق نہیں پکڑ سبحان اللہ ہن وڈی گل اے کہ اون والے بھی بخشی گئے بان والے بھی بخشی گئے اپنے کم والے بھی بخشی گئے تے جس واسطے سائیاں اتنا خرچہ کیتا ہے اللہ کرے ساڈی دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تے محبوب دے فرمان رب او دے گناہ بھی معاف فرما دے میاں صاحب نے بڑا کمال کا جملہ لکھا کھڑی شریف پڑھی بیریا فرماندے نے چنگے بندے دی اور صحبت یارا تے جویں دکانی اور بندہ اعتراض کرے تو جواب دے استاد یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیڑے کوئی جواب دینے تو میں نہیں سمجھا بھی میرے بھی استاد نہیں بڑے ہوتے گل ٹھیک ہے نا جی استاداں دا حق ہوندا وڈیرے بندے دا حق ہوندا لیکن تہاڈا تے حق ہے نا بول کے لیکن سبحان اللہ دی تساں تعریف بھی سنی ہوئی فضائل بھی سنی ہویا ہے بھی اگر بندہ سبحان اللہ کہ کتنا کچھ اجر لبدا تے اساں جو مولوی ایسے ہی میں سکھانا بھائی بولے کرو اگر خدا دے گھر چ آ جاؤ تے فرمایا چنگے بندے دی صحبت یارا تے جویں دکان اتارا جڑیاں چنگیاں محفلاں ہوندیاں اے کل محفل ہے تہاڈی جامع مسجد دے اندر تے تہاڈا حق بندا ویڑے نال جانا جڑا ویڑے نال جاوے نا تو بڑا ثواب لبدا سبحان اللہ جمعے تے بندہ ویڑے نال آوے تو بڑا ثواب لبدا تے محفل تے بندہ لنگر کھان جاوے تو ثواب بڑا نہ ہو سکدا لنگر دا ٹائم ہو رہا ہے تو اس کا بندہ پیٹیاں تھوک لاوے چلو بھائی ثواب لین جانا نا تو ثواب لین جانا تو کوشش کرو پورا لویے اونجا دنیاوی لحاظ نال تے ہوندا نا کدائیوں کوئی غلط تقسیم ہوندا پہ ہوندا کدائیوں کوئی پیسے وڈیندے پہ ہوندے کدائیوں کوئی سبیل لگی گئی ہوندی تو تساں بچ کے جانا لیکن ایک کام دین والے پاسے آ ہوندا نا تے اے ظاہری اکھی نال نظر نہیں ہوندا خیرات تے ایک دنیا دے سارے خداواں نالو سبحان اللہ بڑی وڈیندی نہیں ہوندی اس واسطے آکھیا چنگے بندے دے صحبت یارا تے جویں دکان اتارا بھاویں بندہ ہنجے لگے نا تے خوشبو مفت وچ لب جاندی سبحان اللہ کہ اوندا خوشبو مفت وچ لب جاندی نال اگلا سٹیپ بھی بیان کیتا ہے برے بندے دی صحبت یارا تے جویں دکان لوہارا بھاویں کپڑے کوئی کوئی بویے تے چڑکا پاؤن ہزاراں بیڑیاں ہے دیاں محفلاں دے اندر بیٹھا کر خدا دی قسم ہے ایتھے اوسے گیا تیریاں جھولیاں بھی بھری جا سکدیاں تیریاں اون آئی نسلاں دیاں جھولیاں میں کئی ویکھے خاندان جنہ اوکھا سوکھا ہو کے نا ایک پتر عالم بنایا عالم استادوں کا تجربہ ہونا ہے شاہ صاحب دوستی تو سا دنیا پھرنے والے بندے ہو اوکھا سوکھا ہو کہ انہاں ایک پتر عالم بنایا لیکن رب اتنی جاگ لائی ہے اگو نسل عالم بن گئی ایک واری تے قربانی دینی پوندی ہے نا تے اس آکھیا چلو اگلے پاسے جاتے ہیں بھی جیڑا اسا محفل کرتے ہیں ایہو جیاں محفل حضور دی ظاہری زندگی ہوندیاں راوی حضور دے جناب پتریر لگتے ہیں حضرت عباس کے پتر رضی اللہ تعالی عنہ وعن العباس قال جلس ناس من اصحاب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جسے پاک دے راوی تے آپ فرمیندے کہ میں حضور دے غلام وے کے کالا جلسا ناس، اے ناس جڑا نا انسان دی جمع ہے، ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرمیندے نے میں گیا تے میں دیکھا ہے حضور تے ڈھیر سارے غلام مسجد دے اندر بیٹھے۔ اگلی حدیث پاک دے راوی حضرت امیر ہونا ہی حدیث پاک دے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس آدم کے جس وقت میں دیکھا نا کالا جا